الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ جب پکارا رب تیرے نے موسیٰ علیہ السلام کو انیتے کہ جعل قوم الظالمین ظالموں کی طرف. قوم فرعون وہ ظالموں کی کون سی قوم ہے؟ فرمایا فرعون کی. الا یتقون کہ وہ پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے. قال رب انی اخاف ان یکذبون کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب میرے بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي تنگ پڑتا ہے سینہ میرا. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان بول نہیں سکتی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ہارون کو بھی بھیج دے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ ان کے بارے میں میرے پر ایک گناہ ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ مجھے ڈر ہے کہ وہ اس معاملے میں مجھے قتل کر دیں. قَالَ كَلَّا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. فَاذْهَبَا پس جاؤ تم دونوں بِآیَاتِنَا ساتھ ہے تو ہماری کہ اِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ہم بھی تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اور کہو کہ بے شک ہم رسول ہیں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل
اور اس کے سامنے اپنا مطالبہ یہ پیش کرو کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو. قال الم نربک فینا ولیدا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں پہنچے فرعون کے پاس اور اس نے کہا کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی بچپنے میں؟ ولبثت فینا من عمرک سنین. اور ایک مدت تک تو ہمارے پاس ٹھہرا رہا. وفعلت کاللتی فعلت. تو نے وہ کام کیا جو تو ہی کر سکتا تھا. وانت من الکافرین. اور اس وقت تو انکار کرنے والوں سے تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ الشعراء ہے. یہ بات آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے مختلف تذکار ہیں، بلکہ خلاصہ ہے ان تذکروں کا جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس سے پہلے گزر چکے. اور یہ بات اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے کہ بار بار ان واقعات کا دہرانا، کبھی کسی بات کو بیان کرنا، کبھی کسی بات کو بیان کرنا، محض اس لیے ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس وقت کے مخاطبین اول ان پر یہ بات روشن ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت اور اللہ کا طریقہ یکساں ایک جیسا چلا آ رہا ہے، اور کسی زمانہ میں بھی اس میں رد و بدل نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی زمانہ میں اس کے رد و بدل ہونے کا کوئی امکان ہے. آپ کو مخاطب کر کے، آپ کی قوم کو مخاطب کر کے ان مخاطبین اول کو یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم نے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا تو نہ محمد الرسول اللہ کوئی نئے رسول ہیں اور نہ تم امت کوئی نئی امت ہو. پہلے بھی اللہ نے بہت سے نبی اور رسول بھیجے اور تم سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، اور اللہ کا طریقہ یہ چلا آ رہا ہے کہ جب کسی نبی رسول کو اللہ بھیجتا ہے اور وہ نبی رسول اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور اگر قوم اس اکھر پنے میں نبی کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور پھر ڈٹی ہی رہے، 1 2 4 10 دن نہیں، سال ہا سال اس میں نکل جائیں، تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب اس قوم کو ہلاک کر کے اس کی بجائے کوئی نئی قوم پیدا کر دی جاتی ہے. اگر تم نے یعنی مخاطبین اول قریش مکہ والے، اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور وہی کچھ کیا جو پہلے قومیں کرتی آ رہی ہیں، تو ایک دن یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ محمد الرسول اللہ کامیاب ہوں گے اور آپ خائب و خسر ہو جائیں گے. اس ایک ہی مقصد کو تفہیم کرانے کے لیے کبھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی لوط علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنایا جاتا رہا. اور پھر آج بھی قرآن کریم میں وہ تذکار بعین اسی طریقے سے موجود ہیں، اور یہ ہم پڑھ کر اس لیے سناتے ہیں، ہم اس لیے سنتے ہیں کہ اب وہ
فی نفس ہی امت تو نہیں بدلے گی، اس لیے کہ کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، نہ کوئی گیا ہوا نبی واپس آئے گا اور نہ کوئی نیا نبی آئے گا، اس لحاظ سے کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ اسی امت کے اندر یہ صورت بدلتی رہے گی کہ جو نافرمان ہوں گے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمان قوموں یا امتوں کے ساتھ کیا گیا، اور جو فرما بردار ہوں گے ان کے ساتھ بعین ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے موجود ہیں جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کیے گئے اور خود محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اب ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پڑھیں گے، لیکن ساتھ ہی ہم کو یہ تجزیہ بھی کرتے چلے جانا ہے کہ جو حالت اس وقت ہم مسلمانوں کی ہے پوری دنیا کے اندر، آخر یہ حالت ایسی کیوں ہے؟ اور پھر وہ بنی اسرائیل کا جب ہم حال پڑھیں گے، سنیں گے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم امت کا، فرعون کا، تو ہم تقابل کریں گے اس کے ساتھ کہ اس وقت کے فرعون کی کیا حالت تھی، اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل جو قوم تھی اس کی کیا حالت تھی، اور اس وقت کے فرعون جو ہے ان کی حالت کیا ہے، اور ان کے مقابلے میں یعنی مد مقابل جو جماعت حقہ ہے اس کی حالت کیا ہے۔ یہ تقابل اگر ہم نہ کریں، یہ تفہیم اگر ہم نہ کر پائے تو قرآن کریم کا پڑھنا نہ پڑھنا ہمارے لیے برابر ہو گیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو صرف مردوں کے لیے مختص کر دیا۔ قرآن کو الحم سے لے کر بالناس تک پڑھیے، پورا قرآن، کسی ایک جگہ پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مردوں پر نازل کر رہا ہوں یا ان آیات کو پڑھنے سے مردوں کی بخشش ہوتی ہے۔ بار بار قرآن یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ میں نے انسانوں کی صحت و تندرستی کے لیے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور قوم درست کرنے کے لیے اس کو نازل کیا ہے، اور وہ اس وقت ہوگی جب اس کے مطابق عمل ہوگا۔ جو قوم اس قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود اس کی مخالفت کرے گی، یعنی عملی مخالفت ہوگی، وہ بھی قوم مسلمان کہلوانے کی حقدار نہیں، اور جو پہلے ہی مخالف ہے وہ تو پہلے مخالف ہے۔ دوسری بات، قرآن نے یہ تفہیم کرائی ہے کہ انسان من حیث الجنس سارے اللہ کے انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان کہلوانے والا ہو، کچھ ہو، وہ ربوبیت کے تقاضے سارے انسانوں کے لیے بدستور ایک جیسے قائم ہیں۔ اس میں کسی معاملے میں ہم نے یہ امتیاز نہیں کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز آتی رہیں کہ جو اللہ کو مانے ان کو رزق دیا جائے، جو اللہ کو نہ مانے ان کا روک لیا جائے، جو اللہ کو تسلیم کریں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اور جو اللہ کو تسلیم نہ کریں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ فرمایا یہ میری ربوبیت کے خلاف ہے، اور ربوبیت کے خلاف میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اور یہ صفاتی نام جو ہے اللہ کا رب، تو رب پورے جہانوں کا رب ہے، کوئی رب مانے نہ مانے، جو مانتے ہیں ان کا بھی رب ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اور رب کے جو ذمہ کام ہیں وہ اپنی جگہ پر برابر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیے، سورج طلوع ہوتا ہے، کسی خطے میں وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ اس خطے کے اندر مسلمان قوم رہتی ہے، فرما بردار لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، ان کو اس وقت ضرورت ہے میری دھوپ کی تو دھوپ دوں، لیکن چھاؤں بالکل نہ جانے دوں۔ اس وقت ان کو ضرورت ہے کہ دیہڑی لمبی ہو جائے تو میں لمبی کر دوں، چھوٹی ہو جائے تو چھوٹی ہو جائے۔ نہیں، وہ اپنے اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے برابر چلتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق لوگوں کو کہانیاں یہ سناتے رہے کہ فلاں بزرگ آئے تو انہوں نے پھونک چلایا، سورج غروب ہو گیا، فلاں آئے انہوں نے پھونک چلائی تو سورج طلوع ہو گیا۔
فلاں نے آیا وہ مر گیا تو وہ زندہ ہو گیا، وہ زندہ ہو گیا تو وہ مر ہو گیا. یہ وہ کہانیاں اور قصے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، بدقسمتی سے پوری قوم الا ماشاء اللہ انہی قصوں پر لگ گئی. بہرحال میرے اس وقت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرعون کا جو آپ کا مد مقابل تھا، قوم بنی اسرائیل کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں تفہیم یہ کرائی ہے کہ اللہ کو نہ فرعون کے ساتھ کوئی بیر تھا، نہ بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی محبت تھی کہ وہ اللہ ان کے سوا نہیں زندہ رہ سکتا تھا. فرعون وقت کا حکمران تھا اور اس نے مظالم چاہے اور اتنے ظلم کیے کہ وہ ظلموں میں بڑھتے بڑھتے اس نے آنا ربکم الاعلی کی صدا بلند کر دی. گویا رب ہونے سے، کسی کے رب ہونے سے انکار کرتے ہوئے اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا. اور یہی وہ شان، پھر یہ اعلان 1 2 4 10 دن نہیں، مدت تک جاری رہا. اسی اعلان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے مظالم ٹائے، جن میں ایک ظلم یہ بھی تھا کہ کبھی بنی اسرائیل قوم پر یہ بین لگ جاتا کہ جو ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے ختم کرنے کے جو بھی طریقے اس نے بنائے یا وضع کیے. یہ پابندی کبھی کسی علاقے میں لگی، کبھی کسی پوری قوم میں لگی، کبھی اس یعنی پابندی کو اٹھا لیا گیا اور کبھی یہ پابندی پھر عائد کر دی گئی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ وقتی قانون بنتے اور اٹھتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے 20 بار اپنی زندگی میں یہ پابندی سنی ہوگی کہ جی 2 سواریاں ایک سکوٹر پر نہیں جا سکتی. پھر پابندی اٹھ بھی جاتی ہے. کبھی آپ نے یہ پابندی سنی ہوگی کہ کوئی آدمی اسلحہ نہیں، اگر ہے بھی لائسنس کا اسلحہ ہے تو وہ داخل کراتے. کوئی آدمی اسلحہ لے کر نہیں چل سکتا، پابندی. پھر وقت آتا ہے پابندی اٹھ بھی جاتی. تو اسی لحاظ سے جیسے موجودہ حکومتیں پابندیاں لگاتی اٹھاتی رہتی ہیں، بین اسی طریقے سے فرعون نے کبھی پابندی اٹھائی، کبھی لگائی، کبھی لگائی، کبھی اٹھائی. جو ضرورت پڑی لگانے کی انہوں نے سمجھا حکومت نے کہ اب اس علاقے میں یہ پابندی لگانی چاہیے. پورا پاکستان ہے لیکن کسی علاقے میں دفعہ 44 لگ جاتی ہے، کسی علاقے میں کرفیو لگ جاتا ہے، کبھی کسی علاقے میں بالکل نہیں ہوتا. تو بین اسی طریقے سے فرعون بھی کبھی کسی علاقے کے اندر یہ پابندی لگائی، کبھی کسی علاقے کے اندر یہ پابندی لگائی. مختلف مسلطیں تھیں، ان مسلطوں کے تحت پابندی لگتی بھی رہی، اٹھتی بھی رہی. جیسے ابھی سوال ہوا تھا، بنی اسرائیل میں بے شمار لوگ تھے. معروف تو ہے نا کہ 70,000 بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں سے ہجرت بھی کر گیا. اگر مسلسل ہی بچے مروائے جاتے، کوئی بھی مرد کہاں سے آ گئے، وہ آسمان سے گرے تھے؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں کسی علاقے میں پابندی لگی، کبھی کسی علاقے میں پابندی لگی، کبھی پوری قوم پر لگی، کبھی پھر پابندی اٹھا لی گئی. جہاں دیکھا وقت کی حکومت نے وہاں وہ حالات پیدا کیے. لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا کرنے کا وقت آیا تو اس وقت فرعون نے اپنی پابندی اس علاقے میں لگائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پابندی کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر کے فرعون کے گھر پرورش کرائی. یہ ہے وہ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. اندازہ کیجئے، یعنی وہ پابندیوں کے دن جب یہ پابندی ہے کہ اس علاقے کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ پرواہ نہیں چڑھ سکتا، اس کے مروانے کی جو صورت بھی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی کے مطابق جو حالات بھی پیدا کیے، وہ انشاءاللہ سورہ القصص آئے گی تو تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ کیا حالات تھے جن حالات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پرورش پا گئے. بہرحال اللہ نے اپنی اس حکمت عملی کے تحت اپنی ربوبیت اور الوہیت کے دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس علاقے میں جس میں یہ پابندی لگی تھی اور اس دور میں
اس دورانیہ کے اندر جب پابندی موجود تھی موسیٰ کو پیدا کیا اور پھر یہاں سے اٹھا کر موسیٰ کو فرعون کے گھر پرورش کر کے بتا دیا کہ پابندیاں لگتی رہیں، لیکن اللہ کا کام اپنی جگہ پر چلتا رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں ماں کا لال روک سکتا۔ تو ہی پابندیاں لگانے والا، تو ہی پرورش کرنے والا، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی، اور تفصیل انشاءاللہ سورہ القصص۔ آج کے سبق میں یہ ذکر چلا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس مصر کے اندر 1 2 4 10 سال نہیں بچہ تھے تو فرعون کے محل میں گئے، اور جوان تھے، یوں سمجھیے کہ 25-30 سال کا آدمی نوجوان جیسے ہوتا ہے، وہ چڑھتی جوانی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالا، اور اس انداز میں نکالا کہ اب تک تو تجھے یہاں رکھنے میں فائدہ تھا، اب یہاں سے نکال کر لے جانے میں فائدہ۔ جب لے جانے کا وقت آیا تو وہ وقت تھا جب حکومت چاہتی تھی کہ موسیٰ کو مروا دیا جائے، اب موسیٰ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، یعنی جب یہاں رکھا اس وقت بھی پابندی تھی کہ موسیٰ زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب یہاں سے نکالا اس وقت بھی پابندی تھی کہ موسیٰ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ادھر وارنٹ جاری ہوئے کہ موسیٰ کو قتل کرو، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ موسیٰ کو پہلے ہی بتا دو کہ تیرے وارنٹ تو گرفتاری جاری ہوگا، اب حکومت تجھے نہیں چھوڑے گی، نکل جا یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے، یہ تفصیل آپ پہلے سن چکے ہیں، صرف ایک ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ یہاں سے نکلے تو وہ راستے میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ جو اللہ کا بندہ جس کا ذکر آپ سورہ القاف میں پڑھا ہے۔ ابھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوئے تھے، یعنی نبوت نہیں ملی تھی، خود بھی موسیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی موجود تھا کہ موسیٰ کو ہم نبی بنائیں گے، اس لحاظ سے تو موسیٰ نبی بننے والے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام فی الواقعہ اس وقت ابھی نبی نہیں تھے، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ یہاں پہلی ہجرت جو تھی وہ نبوت کی ہجرت نہیں، بلکہ لوگوں کے مارنے تاڑنے کی وجہ سے، وارنٹ گرفتاری ہونے کی وجہ سے، حکومت کی مخالفت کی وجہ سے نکل گئے اور بھاگ گئے۔ یہاں سے بھاگے تو ذکر پہلے سنا ہوا تھا کہ اس علاقے کے اندر کوئی اس طریقے کا اللہ کا بندہ رہتا ہے، وہاں خضر سے ملاقات ہے۔ خضر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری تفاسیر میں، ہمارے اسلامی لٹریچر میں اس کا نام آ گیا ہے، ورنہ قرآن نے خضر کا نام نہیں لیا، صرف اتنی بات بتائی ہے کہ صاحب موسیٰ تھے وہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مصاحبت میں رہنا چاہا۔ سفر کچھ دورانیے میں مل کر سفر کیا، اس کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، جو معاملات بنے، خضر نے جو کیا، اور موسیٰ علیہ السلام جس پر اثر نہ کر سکے، وہ ساری داستان آپ سورہ القاف میں پڑھ چکی۔ بہرحال جب خضر سے آلادگی ہوئی تو یہاں سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، اور وہ سارے کام جو خضر نے موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں کیے تھے، اور موسیٰ سوال کر رہے تھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کہ بین ہی جاتے ہی پہلے واسطہ پڑا تو مائے مدین پر، یعنی مدین کے شہر کے قریب جب پہنچے تو وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ یہ داستان بھی بڑی لمبی ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے یعنی یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اگر فی الواقعہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو جہاں بھی جائے، جیسے بھی حالات اس کو پیش آئے نا، وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے معاملے میں اللہ کا کام کرتا ہی رہتا ہے، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا، زندگی موت سب اللہ کے لیے ہو چکی ہوتی ہے، لہذا وہ جہاں جاتا ہے اس کو نہیں سمجھ میں یہ بات رہتی کہ میری حالت کیا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، میں مسافر ہوں یا میں رہائشی ہوں، میرے اپنے حالات کیا ہیں، نہیں، جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے گا، ایسی بات آئے گی تو اس کا دل پسیدے گا، اور بغیر کسی کنٹرول کے وہ راستے میں آ جائے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے، مجھے میرا حق بنتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔
آپ نے جو دیکھا کہ دو بچیاں الگ معاشرے میں کھڑی ہیں، آپ نے وہ ریوڑ کو روک کر کے کہ ادھر رکھو، روک رہی ہیں اپنے ریوڑ کو، اور کچھ اوباش نوجوان ہیں وہ کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، اپنے ریوڑ کو پلاتے ہیں، اور وہ بچیاں ہیں۔ معاشرے کے ضابطے کے اندر اگر کوئی اخلاقی چیز موجود ہے، وہ کچھ بھی معاشرہ ہو، اس کے اندر تو یہ بات ہونی چاہیے کہ لڑکی یا عورت پھر نوجوان، وہ کسی کی بچی ہے، وہ ہندو کی ہے، مسلمان کی ہے، کافر کی ہے، جس کی بھی ہے، بہرحال اس کا ایک اپنا حق ہے، انسانی حق ہے، اور وہ ادا کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو کیسے نوجوان ہیں کہ جوان بچیاں اپنے ریوڑ کو الگ کر رہی ہیں، اور یہ کوئی بھی ان میں سے ایسا انسان نہیں ہے جو ان کو کہے کہ تم تو صنف نازک ہو، تمہارا حق تو پہلے بنتا ہے، تم فارغ ہو جاؤ، پھر معاملہ ہوتا رہے گا نہیں۔ خیر موسیٰ علیہ السلام اجنبی، جب ہی یہ معاملہ دیکھا تو نہیں سمجھ میں آئی بات کہ میں تو ایک پریشان حال مسافر ہوں، میرا حق نہیں بنتا، ادھر پتہ نہیں مخالفت ہوگی، یہ نوجوان اوباش مجھے پڑ جائیں گے، میری حالت کیا بنے گی۔ نہیں، ساری چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہوئے آگے بڑھے، بہت بڑا ڈول جو پڑا تھا اس کو اٹھایا اور بچیوں کا ہاتھ ریوڑ کو لاؤ، وہ پانی پلانا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان حیران رہ گئے کہ جو دو دو تین تین مل کر ہم اس ڈول کو اٹھاتے ہیں، وہ اکیلا موسیٰ ہے، نوجوان کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آیا، کیسا آیا، نہیں پوچھا، نہیں اجرت مانگی، نہیں کوئی معاملہ کیا، اور ریوڑ کو پہلے پانی پلوا کر کے ان کو فارغ کیا اور الگ ہو گئے، چھاؤں میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ قرآن میں تفصیل آئے گی آگے، غالباً پیچھے بھی گزر چکی ہوگی۔ ابھی یہ صورت جب وہ بچیاں رخصت ہو گئی تو اس وقت ذہن میں یہ بات آئی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں تو ایک فقیر ہوں، مسافر ہوں، اور میرے اندر یہ بات آئی تھی کیسا معاشرہ ہے جس معاشرے میں اتنی حص بھی باقی نہیں رہی کہ یہ نوجوان بچی ہیں اور یہ نوجوان بچی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی ہمارا حق کیا بنتا ہے۔ بہرحال یہ سوچ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ ان بچیوں میں سے ایک بچی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی آئی، اور اس نے کہا کہ میرا ابو آپ کو یاد کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ابو کے پاس گئے اور ان کا نام قرآن نے شعیب لیا ہے۔ یہ اختلاف ہے کہ وہ کون سے شعیب تھے، وہ نبی تھے نہیں نبی تھے، وہ معاملہ آئے گا تو پھر عرض کریں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو گئے اور موسیٰ کی سٹوری سنی، وہاں مصر سے بھاگنے کا سارا معاملہ سنا تو شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی کوئی معاملہ ہونے ہی والا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے مشورہ دیا، باتیں بڑی ہیں لیکن سمجھنے کے لیے۔ ایک مشورہ دیا کہ اللہ نے صحت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، عقل بھی ہے، فکر بھی ہے، سمجھ بھی، سوچ بھی، تم مسافر ہو، ادھر ٹک جاؤ، میں آپ کو اپنی بیٹی نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، صرف میری نرینہ اولاد نہیں ہے اور تم میرے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹاؤ، رہ سکتے ہو 8 سال اگر تم خدمت کرو، اگر تم 10 سال کر دو تو بہت اچھی بات ہے۔ اس معاملے میں اگر یہاں ٹک جاؤ، دل کے ساتھ فیصلہ کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، اگر یہ بات تم کو منظور ہو تو اسی معاہدے پر اللہ کی ضمانت پر میں بچی نکاح کر کے دیں گے۔ اس میں بڑا درس ہے قوم مسلم کے لیے اس وقت، اگر کوئی وہ درس لینے والا۔ میں نے کئی بار اس سے شیئر کیا ہے نا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہمارے سارے لوگ، ان میں میں بھی، سب سے پہلے خاندان دیکھتے ہیں، وہ گرا پڑا بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال خاندان لیکن اسلام کے نزدیک سب سے پہلے اخلاق و کردار کو دیکھتا ہے، ساری باتوں سے پہلے اخلاق و کردار دیکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر اخلاق کس کا اچھا ہے، کردار کس کا اچھا ہے۔ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اخلاق کا معاملہ نہیں، کردار کا نہیں، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، سب سے پہلے معاملہ پیسے کا، دولت کا۔ دولت کس کے پاس زیادہ ہے؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے بچی
کچھ نہ کچھ تو آخر خاندان ملنا ہی چاہیے نا. چلو ہم کو بھی لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو بھی یہ کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، بہرحال ایک نسبت سے معروف تو ہے نا. یعنی وہ انسانی نسبت جو ہے وہ الا ماشاء اللہ کی کسی کو پسند ہے. لیکن شعیب علیہ السلام نے وہ انسانی رشتے کو اس کردار اور اس اخلاق کی وجہ سے پسند کر لیا. دونوں اجنبیوں کے، جنہیں نہ شعیب موسیٰ کو جانتے ہیں، نہ موسیٰ شعیب کو جانتے ہیں، نہ اس کا جا کر کے پتہ لیا ہے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے حق بھی ہے یا نہیں ہے، کیسا آدمی ہے کیسا نہیں ہے. نہیں، اس لیے کہ جب انسان بیٹھ جائے نا، آنکھ پر آنکھ بھی ملے، زبان کو جواب بھی دے تو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. یہ اللہ نے چہرہ چیز ایسی بنائی، بہت کچھ یہ بتا دیتا ہے کہ اس آدمی کے اندر کیا ہے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے اللہ کے فضل و کرم سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں 8 سال کی مدت تو پوری کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو ممکن ہے 10 بھی ہو جائے. لیکن یہ پابندی نہیں ہے، اگر یہ بات منظور ہے تو بچی کا نکاح. شعیب علیہ السلام نے اسی معاہدے پر بچی کا نکاح کر دیا. ایک سوال اٹھتا ہے، کہتے ہیں لوگ کہ جی بنی اسرائیل کے ہاں یا پہلی امتوں میں 2 بہنیں بھی اکٹھی نکاح میں دی جا سکتی تھی. قرآن مخالفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، کسی دور میں بھی یہ کام نہیں ہوا. نہ تو قرآن میں وضاحت موجود ہے، لیکن اس لحاظ سے قرآن میں وضاحت موجود ہے کہ شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح کر کے دے سکتا ہوں. اگر دونوں دی جا سکتی ہوتی تو موسیٰ سے زیادہ کوئی اچھا جوان نہیں مل رہا تھا، دونوں کا نکاح کر دیتے. لیکن یہ کام نہیں کیا. معلوم ہوا کہ وہ سنت اللہ جو ہے نا شروع سے جاری و ساری ہے کہ 2 بہنیں کسی ایک کے ہاں اکٹھی نہیں ہوتی. یہ روایات جہاں بھی آئی ہیں وہ تحریف شدہ ہیں. نہ حدیث میں ان کا کوئی معاملہ، نہ تورات کے اندر، صرف تحریف کر کے یہود نے اپنی ضرورت کے مطابق یہ معاملہ کیا یا وقت کے رواج نے اس کو کر لیا. اللہ کی طرف سے کبھی اجازت اس بات کی نہیں آئی کہ 2 بہنیں ایک مرد کے یہاں بیک وقت کریں. نہ آج ہے نہ اس وقت تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کی رعایت ہوتی تو موسیٰ سے زیادہ بڑھ کر کوئی جوان شعیب کو نہیں ملتا. لیکن قرآن ناطق ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جو بات ہوئی تو سب سے پہلے شعیب علیہ السلام نے یا اس اللہ کے بندے نے یہ بات کہی کہ ان 2 بچیاں میری 2 ہیں، لیکن 2 میں سے ایک کا نکاح کر کے تم کو دے سکتا ہوں. جو بات وضاحت کرتی ہے کہ دونوں اکٹھی ایک مرد کے ہاں بیک وقت نہیں جا سکتی. بہرحال وہ نکاح ہو گیا، وقت گزرتا رہا، وہ مدت پوری ہو گئی. ادھر مصر سے بالکل کٹ آف نہیں ہے. موسیٰ کو پتہ ہے کہ اب حالات مصر کے اندر کیا ہیں، میرے آنے کے بعد کیا ہوا، میرے خاندان کے ساتھ فرعون نے کیا، میرے خاندان نے فرعون کے ساتھ کیا ہاتھ بٹایا. ساری باتیں ایک دوسرے کے عام ملتی ہیں. معلوم ہے جب مدت پوری ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی آلیہ، اپنے بچے اس وقت جتنے بھی تھے، قرآن نے لفظ ایک ہی بولا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام رات کے سناٹے ہوئی اپنے اس بیوی کو اور اپنے ان لوگوں کو بٹھا رہے تھے، فرمایا تھا ان کو سہاگا ادھر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. یعنی وہ 1 2 3 سے تو بہرحال زیادہ ہی تھے کہ جمع کا صیغہ ہے. اب بچے اس میں کتنے ہیں، بچیاں کتنی ہیں، بیوی ہے، ساتھ کو خادم بھی ہے، کوئی اور بھی ادھر سے ہے، یہ قرآن نے وضاحت نہیں کی، ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال وہ مدت پوری ہونے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس غرض سے کہ میں اپنے وطن کو واپس جاؤں، اور حالات سے وضاحت موجود ہے کہ ہاں حالات اس وقت ایسے ہیں کہ موسیٰ واپس آ جائے تو خیر ہے. واپس جا رہے تھے لیکن موسیٰ کو پتہ نہیں تھا. قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ رات کو جاتے جاتے پتہ نہیں چلا اندھیرے میں کہ کدھر جا رہے ہیں. ایک مقام پر آگ دکھی،
جب وہ روشنی نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ کہا، اپنے ساتھیوں کو یہ کہا جو ساتھ کے لوگ تھے، بیوی بچے یا جو بھی لوایتین اس وقت ساتھ تھے، ان کو کہا کہ تم ٹھہرو، میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہ آگے اس کے پاس جاتا ہوں، ساتھ کوئی تاپنے کے لیے کوئی انگارہ بھی لگاؤں گا کہ ادھر آ کر کے تم کو تپواؤں، تم سینک لو۔ اس کو معلوم ہوا کہ سردی کا موسم ہے جی۔ یعنی قرآن نے ایک ہی بات کہہ کے نا پوری تفصیل نہیں کی، لیکن سب کچھ روشن کر دیا۔ یہی میں بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ فکر دے، اللہ سمجھ دے، اللہ سوچ دے، تو قرآن نے اس تاریخ کو ایسے ایسے واقعات میں قلم بند کر دیا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کچھ۔ میں نے شاید آپ سے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ایک عیسائی سے میرا واسطہ پڑا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ 25 دسمبر کو آپ دن مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، انجیل کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گرمیوں کے موسم میں پیدا ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ وہ گرمیوں کے موسم میں پیدا ہوئے، تو آپ یہ دسمبر کیسے لے آئے؟ اس نے کہا صحیح، انجیل کا تو ہم حافظ ہیں، انجیل کو تو ہم جانتے ہیں، انجیل میں تو یہ بات بالکل نہیں، قرآن کا مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں تو میں نے آج تک کسی مسلمان سے یہ بات نہیں سنی کہ عیسیٰ گرمیوں میں پیدا ہوئے، اور آپ کہتے ہیں کہ انجیل میں بھی ہے، تو انجیل بھی آپ کیسے جانتے ہیں؟ انجیل کو میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو؟ انجیل میں یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ بہرحال ایک جو ابھی یہ لاہور کی بات ہے، کوئی دور کی بات نہیں، انارکلی نئی انارکلی کے اندر ایک گر جائے۔ بہرحال بات ہوئی تو یہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ بھائی انجیل نکالو، پہلی انجیل سے متی کی انجیل نکالو۔ جب پہلی انجیل کے اندر یہ لکھا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کچھ لوگ کھلے آسمان کے نیچے ریوڑ کی راکھی میں، ریوڑ کے پاس موجود تھے کھلے آسمان کے نیچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، ان کو کسی نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ستارہ جب طلوع ہوگا تو عیسیٰ کی پیدائش ہو جائے گی۔ میں انجیل کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی نہیں، مسلمانوں کے لٹریچر کی نہیں، عیسائیوں کے لٹریچر کی۔ جب وہ ستارہ طلوع ہوا رات کے وقت کھلے میدان میں، ان اجڑیوں نے، ان ریوڑ چلانے والوں نے، ان رکھوالوں نے، ان راکھی کرنے والوں نے ریوڑ کو دیکھا، تو میں نے آپ ان سے کہا کہ بھائی وہ جو علاقہ ہے فلسطین کا، آج بھی اس کو دیکھ لو، آج سے اتنے 100 سال پہلے بھی چلا جاؤ، دسمبر میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ اگر کھلے آسمان کے نیچے کوئی آدمی ہو تو یخ ہو جائے، وہ زندہ کیسے رہے گا؟ تو معلوم ہوا کہ انجیل نے صرف اتنا اشارہ دے کر کے کھلے میدان کے اندر لوگ موجود تھے، انہوں نے رات کے وقت یہ دیکھا۔ اگر یہ بات صحیح ہے انجیل کی تو یہ انجیل بتا رہی ہے کہ یہ موسم گرمی کا تھا، سردی کا موسم نہیں تھا۔ پھر آگے تفصیل ہے، وہ لمبی تفصیل ہے، اس تفصیل میں 2 جملے 3 جملے کے بعد ہر معاملہ یہ بتائے گا کہ یہ موسم گرمیوں کا ہے۔ یہ تو ہے انجیل کا معاملہ۔ اور قرآن نے صرف اتنی بات کہی کہ جب عیسیٰ وضع ہوئے مریم سے تو مریم کو اللہ نے کہا کہ اس کھجور کو ہلا، یہ تازہ کھجوریں تجھ پر گرائے گی، تو یہ سردیوں میں کھجور نہیں پکتی۔ تازہ کھجور دسمبر کے مہینے میں بہرحال کسی جگہ پر بھی جو جگہ عیسیٰ کے پیدا ہونے کی ہے وہاں نہیں ہوتی، لیکن اگست کے مہینے میں، جولائی اگست کے مہینے میں، ستمبر کے مہینے کی اگر بات ہو تو یہ بات بالکل حق ہے کہ کھجور پر وہ پکی ہوئی کھجور موجود ہوتی ہے۔ تو قرآن نے بھی یہ اشارہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں کے موسم میں ہوئی، لیکن ہمارے بھائیوں نے معجزے میں سارا معاملہ ٹال دیا، اور ان کا پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ وہ واللہ میں اس اسٹیج پر کھڑا ہوں، اس نے اعتراض کیا، کہتا ہے بات آپ کی بالکل صحیح ہے، جواب نہیں دیا جا سکتا اس کا، لیکن مسلمانوں کا پتہ نہیں، میں معلوم کروں گا کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ لیکن وہ عیسائی تھا نا، عیسائی تھا، اس لیے اس نے
اس بات کو تسلیم کر لیا کم از کم کہ ہاں بات آپ کی ایسی ہے کہ جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن میں معلوم کروں گا۔ ہم مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات ایسی ہے عقل فکر کی نا، کیونکہ ہمارے ہاں تو بین ہے، بدقسمتی سے بین تو ان کے ہاں تھا۔ حاشا للہ، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا مسئلہ ہے کہ دین کے اندر عقل اور فکر نہیں، اسلام کا مسئلہ بالکل نہیں۔ مسلمانوں نے مستعار لیا ان سے، اور انہوں نے کرا اس لیے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ تین ایک اور ایک تین کیسے ہو رہے ہیں، اور ان کے مذہب کی بنیاد اسی پر تھی کہ تین ملے تو ایک ہوتا ہے، ایک تب بنتا ہے جب تین ملے۔ جب ان تفہیم نہ کرا سکے تو انہوں نے بین لگا دیا کہ دین کے معاملے میں عقل سے کام نہیں لیا جاتا، کیونکہ جب عقل کا معاملہ آئے گا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، لہذا بنیادی باندھ دو کہ عقل اس میں نہیں۔ ہمارے بھائیوں نے اسی جگہ سے اٹھا کر اسلام کے اندر یہ لیا ہے، ورنہ قرآن ہر 10ویں آیت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عقل والوں کے لیے، فکر والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے۔ جن کے ہاں عقل و فکر نہ رہے قرآن ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری ملائیت نے، ہاں وہ کسی فرقے کے اندر بھی ہو، اس کو ایسا قبول کیا کہ کیونکہ وہ لا جانی باتیں جو انہوں نے اپنے اپنے فرقے کے لیے کہی ہوئی تھی ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بین لگا دیا کہ دین کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے، ورنہ دین کی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو عقل پر پرکھ کر پورا نہ اس کو کر دیا جائے۔ قرآن برہان مانگتا ہے، ہاتھو برہان کو برہان کہتے دلیل کو ہیں، تو دلیل کا کام عقل سے ہے، بے عقلی سے کام دلیل کو ہے۔ لہذا کوئی کام بھی اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، ہر معاملے کے اندر، لیکن بے فکری قوم، بے عقلی ایسی ہم پر چھا گئی کہ ہم بے حس ہو جاتے ہیں جب عقل کا نام لیتے ہیں، اور جب بے عقلی کا بات آئے تو پھر ہم آشش کر اٹھتے ہیں کہ واہ 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 قربان جائیے کیا معاملہ۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو الگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے آپ کی پرورش کی، کہاں؟ فرعون کے گھر میں رکھ کر۔ جب فرعون آپ کو قتل کرنے کا آرڈر دے چکا تو ہم نے آپ سے نکالا، اب ہم دوبارہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم واپس جاؤ۔ جب آگ دے کر ادھر گئے تو آواز آئی انا ربک فاخلع نعلیک، یہ جوتیاں اتار دے میں تیرا رب ہوں۔ یہ معاملہ آگے آئے گا کہ یہ جوتیاں اتار دے، کیوں اتار دے، کیسے یہ آئے گی، سورہ قصص میں تفصیل کریں گے ورنہ معاملہ نکل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے، نبوت بھی رکھی، سبحان اللہ۔ جب ہی اللہ نے یہ پیغام دیا، آج کا جس میں ذکر ہے کہ جا، رب نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑے ظلم اور بڑے ستم کیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک معاملہ اپنا پیش فرمایا کہ جاؤں تو میں ضرور، جا تو پہلے بھی رہا، لیکن ان لوگوں کا ایک گناہ میرے پر ایسا، الزام ایک ایسا ہے، ملزم ہوں ان کا۔ یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ ملزم اور مجرم دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب جیل میں لے جاتے ہیں نا کسی ملزم کو تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو قید ہو گئی اور یہ جیل میں چلا گیا، نہیں، الزام ہے۔ ابھی الزام کو صحیح درست ثابت کرنے کے لیے کہ فی الواقع یہ ملزم ہے یا نہیں، ہمارے ہاں کے رواج کے مطابق ہمارے قانون میں سال نکل جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجرم ہے۔ جب مجرم قرار پا جائے پھر وہ قید ہو تو پھر سزا بھی ساتھ ہوتی ہے کہ تم کو یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے۔ وہ جب تک ملزم ہو تو اس کو الزام میں رکھا تو جاتا ہے لیکن کوئی اس سے بغیر نہیں لی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام ملزم قرار پائے ان کے۔ ابھی یہ بعد کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نظریہ کیا تھا، معاملہ کیا ہوا، بات کیا ہوئی، جھگڑا کیا تھا، اس کو کیا کہا کہ وہ مر گیا، یہ اتفاقی قتل تھا یا جان بوجھ کر قتل کیا، یہ مقدمہ چلتا، بات آگے بڑھتی، پھر فیصلہ ہوتا۔ لیکن ادھر تو معاملہ یہ ہے کہ جس کو ذرا الزام مل جائے
اگر وہ چاہے نا کہ اسی الزام پر اس کو پھانسی دینا ہے تو دیر نہیں لگتی، جبکہ پھانسی چڑھانے والے کا دل ہو، اور جب دل نہ ہو تو ہزار مجرم جرم کرنے والا ہو، لیکن حکومت چاہے کہ نہیں ہم اس کو بچائیں گے تو کوئی بھی طریقہ اس سے نکل آ رہا ہے۔ ابھی آپ اس کو سوچیں تو کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے اندر ہزاروں ایسے ہیں جو زندہ رہنے کے بالکل قابل نہیں، حکومت بھی جانتی ہے کہ یہ ان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن حکومت مجبور ہے ان کو زندہ رکھنے پر، اور ایسے بھی ہیں جو بے گناہ پھانسی چڑھائے جاتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو الاؤنس ہونا چاہیے نا کہ کوئی فلاں کو پھانسی چڑھا دیا گیا، فلاں کو قید کرا دیا گیا، فلاں کی، لیکن جن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو پھر واقعہ پھانسی چڑھانا چاہیے، ان کو پھر واقعہ مجرم قرار دے کر کے ان سے انتقام لینا چاہیے، حکومت بالکل ان سے انتقام نہیں دیتی۔ یہ آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی یہ فرعون ہی ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نام کے لحاظ سے ان کو فرعون نہ کہیں، اور اس وقت بھی وہ فرعون نام نہیں تھا، وہ بادشاہ تھے، وقت کے حکمران تھے، ان حکمرانوں کے ہاں بھی وہی کالا قانون تھا، اور آج ان فرعونوں کے ہاں بھی بالکل کالا قانون ہے۔ وہ قانون جو اپنا ہی وضع کردہ قانون ہے نا، اس قانون کو بھی کوئی قانون کہنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں، ورنہ وہ کالی ہنڈیاں، وہ بدبخت جو اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ زندہ رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن حکومت کی اپنی مرضی آئے کہ اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے تو وہ تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت بنتی ہے، ورنہ نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ اب ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، جاؤ تم فرعون کے پاس، اس نے بہت ظلم کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب انی اخاف ان یکذبون، فرمایا اللہ پہلے ہی جاتے جھوٹا تو مجھے وہ کہہ دیں گے، اس لیے کہ ایک انسان ہے ان کا، عین ممکن ہے کہ میرے قتل کی کوئی صورت اور سازش بھی وہ کریں، لیکن یہ بات کہ میری بات مان لیں یہ تو 100% مجھے نظر آتا ہے کہ ممکن نہیں۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے، اللہ اکبر۔ اور یہ تفہیم سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے اور موسیٰ کے درمیان ڈائلاگ اس لحاظ سے کہ اللہ حکم دے اور موسیٰ اس کے خلاف کہے، نہیں، یہ بات تفہیم کرانے کے لیے ہے کہ بعض اوقات حالات بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ آگے یہ ہونے والا ہے لیکن نہیں ہوتا، بعض اوقات حالات بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا لیکن وہ ہو جاتا ہے، یہ تفہیم کرانا ہے۔ فرمایا کہ قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری، میرا سینہ تنگ پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ بات کروں گا، آنکھ سے آنکھ ملے گی تو وہ میرا ایک جو الزام ہے نا میری نگاہ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص جس کے اندر ایمان ہو، وہ شخص جس کے اندر کچھ ہدایت موجود ہو، اس کو اپنا وہ کیا نظر آتا ہے، دوسرے کو بالکل نہیں آتا۔ آج آپ اپنا بھی تجزیہ کیجیے اور اپنے ملک کے وڈیروں کا تجزیہ بھی کر کے دیکھیے۔ حاشا للہ، ہماری عقل بھی کہتی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ برسر اقتدار آئے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے کہ یا تو ہمیں ٹھکانے ڈالا دیا جائے یا دوبارہ کم از کم منتخب ہو کر کے نہ آ سکیں، لیکن کھیل ایسا کھیلا جاتا ہے کہ بس آج ان کی باری ہے تو کل دوسروں کی باری ہے، کل ان کی باری تھی تو آج ان کی باری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم باقی نہ رہے یا ایک دوسرے کو ایسی گزند پہنچائی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے رکھوالے ہیں، بیان لاکھ آتے رہے کہ یہ ہو جائے گا، اس نے یہ، اس کی کالی ہنڈیا، جتنے اس وقت برسر اقتدار ہے کیا ان کا بالکل چٹھا صاف ہے؟ ایک بھی نہیں جس کا چٹھا صاف ہو اور اس ملک کا حکمران ہوا ہو۔ وہ قائد اعظم مر گیا، لیاقت علی خان چلا گیا، جو ایسا ہوگا ٹھکانے لگا دیا جائے گا پہلے، ورنہ وہی کالی ہنڈیاں تمہارے سامنے آئیں گی اور ایسے آئیں گی نہات ہو کر کہتے ہیں بس بلی 100 چوہے کھا کر کے پھر مکے گی۔ جی
جتنے تمہارے سیاستدان ہیں ایک ایک کا تجزیہ کر کے دیکھ لو، حاشا للہ ایک بھی ان میں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب برسر اقتدار آتا ہے ہر طریقے وہ اختیار کرتا ہے کہ دولت اکٹھی کر لو، جو کچھ ہوتا ہے اکٹھا کر لو، قرض لے کے کرو، اٹھا کے کرو، جس طریقے سے بھی کرتے ہو کر لو، کہ کل پتہ نہیں تم رہو گے یا نہیں رہو گے۔ اور ملک کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ان بے حیاؤں میں ایک ایک بے حیا ایسا ہے، خدا کی قسم اس ملک کو خریدنا چاہے تو پورا ایک آدمی خرید سکتا ہے، لیکن اس کے قرض کا اندازہ لگاؤ تو اربوں روپے اس پر قرض چڑھتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ کوئی ایسی اندھی قوم ہو گئی کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا ہو گیا، لیکن قوم کو بیچنے والے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں۔ تم کو معلوم ہو یا نہ ہو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فرعون، اللہ اکبر، اور قارون کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ہے۔ قارون وہ بے غیرت ہے جس نے اپنی قوم کو بھیج کر فرعون کے ہاں اپنا مقام پیدا کیا ہے، اور اس وقت کے قارون کا تم کو نام آتا ہے جو موسیٰ کے مقابلے کا تھا، اس وقت کے قارونوں کا تم کو نام نہیں آتا۔ یا کم از کم یہ ہے کہ اس وقت کے قارون کو آپ قارون کہہ لیتے ہیں، لیکن اس وقت کے قارونوں کو آپ قارون کہہ نہیں سکتے۔ ان کے نام گنوا کر آپ کو کہوں تو پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، ضرورت بھی نہیں ہے گنوانے کی، لیکن سمجھ لیجئے حاشا للہ جتنے حکمران آتے ہیں کوئی ان میں فرعون ہے اور کوئی ان میں قارون ہے۔ وہ اپنے قارون ہونے کے سبب سے حکمران بنتا ہے، اسی لحاظ سے یہ جمہوریت فرعونوں اور قارونوں کے اندر بدلتی رہتی ہے، کبھی فرعون آ گئے اور کبھی قارون آ گئے۔ ورنہ وہ جن کے اندر اخلاقی قدریں بھی کوئی ہیں، جن کے اندر ایمان کی کوئی کمی اور رتی بھی موجود ہے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں حکومت کے اندر دسترس رکھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ کی قوم کے وہ وڈیرے جن کے پاس دولت تھی، انہوں نے قوم کو بیچ کر دولت بنائی تھی، اور آج بھی ہمارا ملا ہے تو ہمارا سیاسی لیڈر ہے تو اسی قوم کو بیچ کر پیسہ اکٹھا کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ چلے کیا نہ چلے، یہ دوسری بات۔ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ایم پی ایم این اے کسی ملا جی کے پاس جاتا ہے، کسی شاہ جی کے پاس جاتا ہے، کسی قاری جی کے پاس جاتا ہے کہ آؤ تم میرے ساتھ ہو جاؤ، گاڑی بھی ملے گی، روپیہ بھی ملے گا، صرف زبان سے اتنی بات کہنا ہے کہ ان کو ووٹ دے دو، تو تم بیسوں نہیں ہزاروں ہے بیچ کر مولوی جو کچھ کر رہا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جو بیچ نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ کے ہاں مر کر جانا ہے، یہاں کی دولت وہاں کا چھڑاوا نہیں ہو سکتی، یہاں کا معاملہ یہاں رہ جائے گا اور وہاں پکڑے گئے تو کسی شاہ جی کا معاملہ وہاں نہیں چلے گا، بڑے بڑے ہاتھوں۔ اس لحاظ سے یہ گاڑیاں بھی ادھر رہ جائیں گی، یہ دولتیں بھی ادھر پڑی رہ جائیں گی، تو وہاں جب جائیں گے تو ہمارے سال کے خالی ہاتھ ہوں گے۔ قبر کی مٹی ایک ہی طریقے سے سب کو کھا جائے گی، چاہے وہ کسی بڑے پن پر اٹھا کر کے اس کے دن مناتے رہو اور چھٹیاں کرتے رہو، اور چاہے بالکل کسی عام قبرستان میں اس کا رکھنے چلے آؤ، اس معاملے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ جب سانس وہ روح الگ ہو گئی تو معاملہ ختم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا
فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، وقت ختم ہونے کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت آج کے سبق سے شروع ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے جب تک چاہا اس کا بیان جاری رہے گا۔ اس وقت سمجھنے کی بات، ذہن میں بٹھانے کی بات، عقل فکر کے ساتھ سوچنے کی بات جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس شک کا جواب کہ اللہ میں جاؤں، مجھے جھٹلائیں گے اور عین ممکن ہے کہ مجھے قتل کر دیں، اللہ نے اس شک کا جواب موسیٰ کو دیا اور فرمایا موسیٰ جاؤ، تو بھی جا، تیرا بھائی دونوں تیرا سوال پورا کر لیا، یعنی آپ پہلے ایک نبی تھا، دونوں ہو گئے، تم دونوں جاؤ، فرعون کو کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا شک دور کر دیں کہ تم کو فرعون قتل نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ بولے، یعنی پہلے ہی روز ابھی توا کی بات ہی تھی، موسیٰ علیہ السلام مصر میں بھی نہیں گئے، فرعون کے ساتھ آمنا سامنا بھی نہیں ہوا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئی، اسی کلام کے اندر طے ہو گیا کہ تمہارا شک یہ ہے کہ فرعون تم کو جھٹلائے گا۔ اس کا جواب قرآن نے نہیں دیا کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ نہیں فرعون تجھ کو نہیں جھٹلائے گا، نہیں کہا۔ فرمایا موسیٰ تیرا دوسرا شک یہ ہے کہ فرعون تجھے قتل کر دے، فرمایا نہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ فرعون تم کو قتل نہیں کر پائے گا۔ ابھی سٹوری آگے چلنا ہے، فرعون کے پاس موسیٰ کو جانا ہے، ایک بار نہیں 100 مخالفتیں جاری ہونا ہے، فرعون نے ایک بار نہیں 100 بار یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب تک موسیٰ کو قتل نہ کیا جائے اس ملک کے اندر امن نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن نے پہلی بات جو بتائی تھی اللہ کی کہ فرعون موسیٰ کو قتل نہیں کر سکتا، 100% حق نکلی کہ 100 بار اس نے اعلان کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن موسیٰ کو قتل نہیں کر سکتا۔ تم سمجھو نہ سمجھو، اپنی جانوں کی راکھیاں کرنے والوں خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ باقی رکھنا چاہے حاشا للہ کوئی بھی کرندہ ساتھ نہ ہو، کھلے چلو کوئی نہیں مار سکتا۔ جب تک یہ ایمان قائم نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کاموں راکھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، لیکن کس حد تک، جس حد تک جواز ہے۔ سارے معاملے اپنی راکھیوں کے لیے، قوم کے لیے کوئی راکھی نہیں، سارے معاملے تمہارے وڈیروں کے لیے، قوم جدھر جائے بھی حصوں کا ہے وہ جائے جہنم میں نہیں، قوم کی راکھی کرنا حکمرانوں کا فرض ہے۔ اگر وہ یہ فرض پورا نہ کریں تو وہ بالکل جو کچھ ہیں ایمان کی کمی ان میں بالکل موجود نہیں، جو کچھ بھی ہے اور وہ قوم بھی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کی رکھوالی حکمران کرے، وہ کسی ملت سے تعلق رکھنے والا، اسلام کا معاملہ بعد کا ہے، حکومت کسی حکومت ہو، انگریز کی ہو، ہندو کی ہو، سکھ کی ہو، پہلا معاملہ قوم کی حفاظت کا ہے۔ اللہ ہمارے وڈیروں کو اس بات کی توفیق عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرما کہ یہ کچھ معاملہ قوم کا بھی سوچ سکے جتنا اپنا سوچ رہے ہیں، کوئی سمائی حصہ قوم کا بھی سوچیں۔ اللہ آپ کو ہم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ